بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا پریویس لیکچر جو چل رہا تھا لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 پر، وہ ٹاپک تھا ولیج آفیسر، لمبردار ہیڈ مین۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ آخر یہ لمبردار ہوتا کیا ہے۔ وہ ہم نے جان لیا تھا کہ لمبردار کا کام صرف اور صرف لینڈ ریونیو کی وصولی ہے اور اس کی نگرانی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے انٹروڈکشن کیا کہ آخر ہر گاؤں میں ایک لمبردار کیوں ہوتا ہے، کیوں اپوائنٹ کیا جاتا ہے، کس سیکشن کے تحت کیا جاتا ہے، کس چیپٹر کے تحت کیا جاتا ہے، وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ اپوائنٹمنٹ آف ہیڈ مین، آخر ہیڈ مین کو کیسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا رول 17 کو، کہ رول 17 کے تحت ہی اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، کہ یعنی کہ رول 17 میں وہ تمام کرائیٹیریا موجود ہے جس کو سامنے رکھ کر اسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، جس میں جدی حقوق تھے، کینڈیڈیٹ کی پراپرٹی تھی، ذاتی اثر و رسوخ تھا، کمیونٹی اسٹرینتھ تھا، ڈیفنس ٹریننگ تھا، گورنمنٹ سرونٹ تھا، اپوائنٹمنٹ آف ایبسینٹ تھا، اپوائنٹمنٹ آف مائنر ہے، اپوائنٹمنٹ آف فیمیل ہے، مائگریٹڈ تھا، فزیکل انکیپیسٹی تھا، اپوائنٹمنٹ ان کالونی اینڈ اسٹیٹ تھا، ٹمپریری ہیڈ مین تھا، سربراہ ہیڈ مین تھا، رول آف پریموجینیچر تھا۔ یعنی کہ یہ تمام باتیں ہم ڈسکس کر چکے تھے پریویس لیکچر میں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کس طرح کلیکٹر ان تمام باتوں کو خاطر میں رکھ کے ایک نمبردار کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے۔ تو میرے خیال سے اب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ نمبردار کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہم صرف 3 باتیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال تھا کہ آخر نمبردار کون ہوتا ہے، اس کے ذمہ کام کیا ہوتا ہے، اور اس کو اپوائنٹ کون کرتا ہے۔ اور لاسٹ میں ہم نے بات کی تھی کہ جب اپوائنٹ کر لیا جائے گا، اس کی ڈیوٹیز کو سمجھ لیا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کو آخر برطرف کیسے کیا جائے گا۔ تو یہ 4 سوال تھے جو ہم پریویس لیکچر میں ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ آج ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں یہ پتہ تو لگ گیا کہ ہیڈ مین کون ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ہیڈ مین کو کیسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اب جب ہیڈ مین کو اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے تو آخر ان سے کس کس طرح کے کام لیے جائیں گے، یہ بھی تو آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے، یا وہ کون سی ڈیوٹیز ہوگی جس مقصد کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، آخر وہ مقصد کیا ہے۔ یعنی کہ ایک نمبردار ہے، اس کو اپوائنٹ کر لیا گیا ہے ان کی تمام تر شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب جب وہ اپوائنٹ بھی کر لیا گیا ہے، اب ڈیفینیٹلی اس کی کوئی ڈیوٹیز بھی ہوں گی جو اس کو پرفارم ہر حال میں کرنا ہے۔ تو آج ہم ان ڈیوٹیز کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں جو ولیج آفیسر ایک گاؤں میں پرفارم کرتا ہے۔ ہر گاؤں میں ایک نمبردار ہوتا ہے، ہر علاقے کا ایک نمبردار ہوتا ہے۔ اب نمبردار تو سب کو پتہ ہے کہ یار یہ نمبردار ہے، یہ صرف ڈومیسائل کے کاغذوں پہ سائن نہیں کرتا، یا یہ صرف یہ وراثتی انتقال کے فارم میں نہیں سائن کرتا، اس کی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داریاں کون کون سی ہو سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی ڈیوٹیز کے اوپر آئیں تو سب سے پہلے ڈیوٹیز آف ہیڈ مین سیکشن 4 سب سیکشن 28۔ اگر آپ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے سیکشن 4 میں آئیں، ڈیفینیشن والا چیپٹر ہے یہ سارا، اور اس کے سب سیکشن 28 میں آ جائیں تو اس میں کیا کہتا ہے ذرا ہم ملاحظہ فرماتے ہیں۔
وہ یہ کہتا ہے کہ سیکشن 4 سب سیکشن 28 کو میں پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے کہ ولیج آفیسر مینس اینی پرسن اپوائنٹڈ انڈر دس ایکٹ whose duty is to collect or to supervise the collection of the revenue of an estate and includes کانوگو، پٹواری، ضابط، کوٹار اور ٹھپیدارز، پیئنس، ارباب، رئیس اینڈ ہیڈ مینس. یعنی ہیڈ مین سے مراد وہ شخص ہے جس کی اپوائنٹمنٹ قانون کے مطابق کی جاتی ہے اور جس کا فرض کیا ہے، کسی محال کے معاملہ کی وصولی یا نگرانی، اور اس میں موجود کانوگو ہے، پٹواری ہے، ضابط ہے، کوتار ہے، ٹوپادار ہے، چپڑاسی ہے، ارباب ہے، رئیس ہے، نمبردار وغیرہ وغیرہ شامل ہیں. نمبردار کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اب ہم نے یہ ذکر کرنا ہے. آخر نمبردار کی ڈیوٹیز بھی تو ہوں گی نا، اسی کو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں. تو نمبردار کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ ذرا مندرجہ ذیل ہیں، وہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے. اگر آج آپ نمبردار کی ڈیوٹیز کو اچھے سے سمجھ لیں گے، جان لیں گے، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نمبردار سے ہر طرح کا کام نکلوا سکتے ہیں، ہر وہ کام نکال سکتے ہیں جس کام کرنے کا وہ پابند ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی ذمہ کیا کیا کام ہے، یا ایک نمبردار کن کن باتوں کو سامنے رکھتا ہے، یا کن کن کام کو وہ جو اس کے کام ہے سر انجام دے گا، جب آپ جان لیں گے کہ نمبردار کے ذمہ یہ کام سر انجام ہوتے ہیں جو اسے ہر حال میں سر انجام دینے ہوتے ہیں، تب ہی آپ اس کو کلیم کریں گے کہ بھائی یہ آپ کی ذمہ ہے، لہٰذا آپ یہ کام خوش اسلوبی کے ساتھ کرنے کے پابند ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیے. لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہ ہوگا کہ یہ کام بھی وہ کر سکتا ہے، یہ بھی کام کر سکتا ہے، تو پھر آپ اسے کیسے پکڑیں گے یا کیسے کلیم کریں گے؟ تو میری یہ ویڈیو آج نہایت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آپ کا ہمیشہ نمبردار سے ضرور پالنا پڑتا ہے، بھلے وہ پھر ایک سائن کروانے ہو، ڈومیسائل بنوانا ہو، یا کوئی بے فارم بنوانا ہو، یا کوئی بھی آپ نے کام کروانا ہو، نمبردار سے آپ کا پالنا ہمیشہ پڑتا رہتا ہے. تو کیوں نہ ہم اچھے سے آج جان لیں کہ نمبردار کے کیا کیا فرائض ہیں، وہ کن کن ڈیوٹیز کو سر انجام دینے کا پابند ہوتا ہے. تو ذرا توجہ سے سنیے گا. اگر آج اس کو سماعت فرما لیں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے یہ پریشانی دور ہو جائے گی. نمبردار کا بنیادی فرض تو جو یہاں بیان کیا گیا ہے، جی تو نمبردار کا بنیادی فرض جو یہاں بیان کیا گیا ہے وہ ہے محال کی تشخیص کردہ لینڈ ریونیو کی وصولی اور اس کی نگرانی ہے. اب نمبردار کے حقوق کا ذکر واضح طور پہ قانون میں نہیں ہے، لیکن اس کی ذمہ داریوں کا، وہ کن کن فرائض کو سر انجام دے گا، اس کا ذکر قانون میں ملتا ہے. نمبردار کے حقوق کا ذکر واضح طور پر قانون مالیہ راضی میں نہیں کیا گیا، مگر دیگر کئی قوانین میں ضرورت کے تحت نمبردار کے فرائض کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان فرائض کی بجا آوری بھی نمبرداری کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے. اس کے علاوہ قواعد مالیہ راضی 1968 کے قاعدہ 22 کے تحت بھی نمبردار کے فرائض بتائے گئے ہیں، اور ان فرائض کو بیان کرنے سے قبل یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ نمبردار صرف اور صرف ان رولز کے تحت ہی فرائض انجام دے گا. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو رولز میں لکھا ہے وہی سر انجام دے گا، اگر اس کو ایکسٹرا ایڈیشنل کام کرنے کے لیے بھی کہا جائے گا تو بھی وہ پابند ہوگا. اب ذرا نمبردار آپ دھیان سے بنیے گا. لوگوں کو بننے کا شوق ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے ذمہ کیا کیا کام ہونے والے ہیں. تو ذرا آپ توجہ سے سنتے جائیے. اور ان فرائض کو بیان کرنے سے قبل واضح ہے کہ وہ تمام کام بھی سر انجام دیں گے جو ان کو ایکسٹرا
बताए जाएंगे। यानी कि आप यूं समझ लें, इन एडिशन टू ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन हेडमैन अंडर एनी अदर लॉ हेडमैन शैल, लिहाजा किसी कानून के तहत आयद करदा फराइज के साथ नंबरदार अदा करेगा। क्या करेगा जी? यहाँ पहले रूल 22 के तहत फराइज बयान किए गए हैं और साथ ही साथ दीगर कवानीन के तहत जो चंद एक फराइज हैं उनका भी हवाला दिया जाएगा। अब नंबरदार के फराइज क्या हैं, अब हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, मालिया राजी जमा करना। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू को अगर हम ऐसे पढ़ें कि नंबरदार का पहला काम क्या है? कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू यानी मालिया राजी जमा करना। अब नंबरदार का सबसे अहम फर्ज लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है। हुकूमत ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो नंबरदार को दी है वो है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। अब नंबरदार का फर्ज है कि वो अपनी महाल या जिली तहसील जिसका वो नंबरदार है, यानी कि जिस गांव में वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, जिसका वो नंबरदार है, वहां के तमाम जिम्मेदारों से रेवेन्यू इकट्ठा करे और फिर तमाम रेवेन्यू को जमा करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बजरिया डाक या बैंक ड्राफ्ट वगैरह जमा करवा दे। इसके अलावा नंबरदार मालिया उस मकाम और उन औकात में भी जमा करवा सकता है जो कि इस मकसद के लिए तहसीलदार मुकर्रर कर दे। ये है इसका पहला फर्ज जो वो अदा करेगा, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करके वो बैंक में, बैंक कौन सा है जी? वो है जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो बजरिया डाक करवाए या बजरिया बैंक ड्राफ्ट जमा करवाए। अब इसमें साइटेशन है BLD 1953 की LAH 4449। नंबरदार के फराइज में अहम फर्ज लैंड रेवेन्यू की वसूली और इसे हुकूमत के खजाने में जमा करवाना है। रूल के मुताबिक वो इस काम के इवज जो रकम वसूल करता है इसमें से एक खास तनासब हासिल करने का हकदार होता है। मजीद जब अफसर उन माल से इख्तियार दे दें, दीगर रकूम बतौर मालिया राजी वसूल कर सकता है, तो इस सिलसिला में इसे दस्तावेजात मुहैया की जाती हैं जिनमें मालिकान राजी के जिम्मा वाजिबुल अदा मालिया राजी की तफसील दर्ज होती है। अब पॉइंट 2 में आइए, अदर सम रिकवरेबल। अब दीगर रकूम की वसूली वो कैसे करेगा? नंबरदार का फर्ज है कि लैंड रेवेन्यू के तौर पर दीगर रकूम की वसूली करे और उनको सरकारी खजाने में जमा करवाए, और इस मकसद को आसान बनाने के लिए महाल का पटवारी हर 6 माह के बाद मालिया व दीगर काबिल वसूल रकूम की एक फहरिस्त तैयार करता है, और इस फहरिस्त में तमाम बाकीदार और उनके नाम पते दर्ज होते हैं, और इसके साथ साथ उन रकूम की तफसील भी दर्ज होती है जिनकी वसूली उनसे करवानी होती है। नंबरदार के लिए लाजमी है कि वो इस फहरिस्त के मुताबिक रकूम वसूल करे। अब आप बात समझ रहे होंगे कि नंबरदार के जिम्मे क्या क्या काम होते हैं। मालिया वसूली करने के बाद नंबरदार उस रकम को मुकर्रर तरीके के मुताबिक सरकारी खजाने में जमा करवाने का पाबंद होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट 3 की, पॉइंट 4 की, टू कलेक्ट रेंट। टू कलेक्ट रेंट, किराया को भी जमा करेगा। अब ये किराया किस किस्म का होगा, ये जरा समाअत फरमाइए कि नंबरदार का ये भी फर्ज है कि वो किराया जात और अराजी की दीगर आमदनी जमा करे और तमाम जमाशुदा रकम को सरकारी खजाने में जमा करवाए। आमदनी जो वसूल करनी होगी उसकी फहरिस्त अहकाम बाला नंबरदार को फराहम कर दी जाएगी।
کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بقایا جات وصول کرنے ہیں۔ اب جب وصول کر لیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ایک خاص تحریر کی شکل میں رسید بھی دی جائے گی۔ تو وہ پوائنٹ کیا ہے جی؟ ایشو رسیٹ۔ جب آپ کلیکٹ کر لیں گے تو اس کا کوئی ثبوت بھی ہوگا جس سے آپ سمجھ لیں گے کہ ان کا کرایہ وصول ہو چکا ہے یا یہ انہوں نے دینا ہے، اور اس سے آپ جو بہت سارے مسائل ہیں اس سے بھی بچے رہتے ہیں۔ جب آپ نے کرایہ پے کر دیا ہے اور اس کی رسیٹ آپ کے پاس بطور ثبوت موجود ہے تو آپ کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ ایشو رسید کا اجرا کب کیا جائے گا؟ جب دیگر رقوم اور مالیہ وصول کرنے کے بعد نمبردار کا فرض ہے کہ وہ تمام افراد کو جن سے وصولی کی گئی ہے وہ وصولی کی رسید بھی مہیا کرے، تاکہ ان افراد کے پاس اس بات کا ثبوت ہو کہ وہ مالیہ ادا کر چکے ہیں، اور اس بات کی بھی یقین دہانی ہو جائے کہ ان سے عائد کردہ رقوم سے زائد کی وصولی نہیں کی گئی۔ اب یہ وہی بات ہے، ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ ایک قیمت ایک ٹیکس ہے جس کی قیمت 1300 روپے ہے، وہ پرچی کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سپوز کر لیں یا کیبل کی فیس لگا لیں 400 روپے مینشن ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اب میں کہوں جی 1200 روپے دیں گے آپ، جب آپ رسید کے اوپر پڑھیں گے بھائی یہاں تو 400 روپے لکھا ہے، تو پھر آپ 400 کو مطلب 400 ہی دیں گے، اس سے زائد نہیں دیں گے۔ اس سے کیا ہے جی، یہ جو ایکسٹرا پیسے ہیں جو یہ لوگ اکثر ہڑپ کر لیتے ہیں، اس سے آپ لوگ بچ جاتے ہیں، اور اس بات کی بھی یقین دہانی ہو جائے کہ ان سے عائد کردہ رقوم سے زائد کی وصولی نہیں کی گئی۔ اس مقصد کے لیے تحصیلدار بلا خرچہ نمبردار کو چھپی ہوئی رسید کی کتاب دے گا، اور رسید انہی قواعد کے تحت دیے گئے فارم نمبر 1 کے مطابق ہی ہوگی۔ چنانچہ نمبردار جو بھی سرکاری واجبات وصول کرے گا ان کی وصولی کی رسید بھی لازمی دے گا۔ بڑی بات سادہ سی ہے، آپ کوئی بھی چیز جب آپ حاصل کرتے ہیں بدلے میں رسیٹ حاصل کرتے ہیں، آپ موبائل لینے چلے جائیں، آپ کوئی اور ڈیوائس لینے چلے جائیں، کوئی بھی چیز جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو وہ دکاندار آپ کو ایک رسید بنا کے دے دیتا ہے اس بل کی، کہ بھائی یہ چیز کی اتنی قیمت ہے، لہٰذا آپ نے اس تاریخ کو اتنے آپ نے پیسے پے کر کے یہ چیز آپ نے لی تھی، تو اس کا آپ کے پاس پروف ہوتا ہے۔ اب کیا ہے جی نیکسٹ پوائنٹ، رپورٹ انکروچمنٹ۔ اب جو یہ ناجائز مداخلت کی اطلاع ہے وہ بھی اس کا فرض ہے کہ وہ فوری طور پہ دے، لیکن یہ کس کو اطلاع دے گا یہ ذرا پڑھیے گا آپ۔ آخر اطلاع تو دینی ہے کہ کوئی اگر ناجائز قبضہ کر رہا ہے، آپ نے فوری طور پہ اس کو بتا دیا نمبردار کو۔ اب یہ نمبردار کیا کرے گا، آئیے ذرا سماعت فرمائیے۔ میرے خیال سے یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور آپ اس کو انجوائے کر کے سن رہے ہوں گے۔ اگر نمبردار کی متعلقہ محال میں کوئی شخص کسی سڑک پر ناجائز مداخلت کرے یا سرکاری ضائع شدہ اراضی پر مداخلت کرے یا اس کی حدود میں شامل سرکاری اراضی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو نمبردار کا فرض ہے کہ اس قسم کی ناجائز مداخلت کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ تحصیلدار کو دے، تاکہ تحصیلدار بروقت اقدامات کر کے سرکاری اراضی کو ناجائز مداخلت سے بچا سکے۔ اب کیا ہے جی، مان لو ایک منٹ کے لیے کہ ایک گاؤں ہے، اس میں بہت ساری جگہ خالی پڑی ہوتی ہے، آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا، وہ پلاٹ کی صورت میں پڑی ہوتی ہے، وہ پارک کی صورت میں پڑی ہوتی ہے، وہ خالی سڑک کی صورت میں پڑی ہوتی ہے۔ اب لوگ اگر اس میں مداخلت کریں گے تو آپ کا فرض ہے صرف نمبردار کو بتانا۔ اگر نمبردار کے نوٹس میں یہ بات نہیں آتی ہے یا نمبردار کسی وجہ سے کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو آپ صرف نمبردار کو بتا دیے کہ سر یہ ایسے ایسے کر کے یہ مداخلت کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہے جی، نمبردار فوری طور پر تحصیلدار کو اس کی اطلاع میں یہ بات ڈالے گا، اس کے نوٹس میں ڈالے گا، پھر تحصیلدار جو بہتر سٹیپ ہو سکے گا وہ اقدامات لے گا۔ اب کیا ہے جی نیکسٹ پوائنٹ، رپورٹ اینی انجری، پوائنٹ 7 ہے، کسی بھی طرح کا جو نقصان ہے اس کی اطلاع کیسے دی جائے گی۔ اب نمبردار کا فرض ہے کہ اگر اس کے گاؤں میں یا کسی سرکاری عمارت کو کوئی نقصان پہنچے یا پہنچایا جا رہا ہوگا تو فوری طور پر ایسے نقصان کی اطلاع متعلقہ افسران بالا کو کرے،
تاکہ سرکاری امارات کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شر پسند آئے، کوئی تباہی مچا رہا ہو آپ کے گاؤں میں یا سرکاری بلڈنگ میں، تو بھی یہ نمبردار پابند ہے کہ وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لے اور اس کی اطلاع کس کو دے؟ متعلقہ آفیسر کو۔ اب پوائنٹ 8 پہ آ جائیے، ٹو امپلیمنٹ اینی آرڈر، ہر حکم کی بجا آوری نمبردار کا فرض ہے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کر کے، یعنی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے کلیکٹر کا ہر حکم بجا لائے، ہر حکم مانے اور ہر حکم کی تعمیل کرے، کلیکٹر کو ہر قسم کی طلب کردہ معلومات مہیا کرے اور ادائیگی کی جانے پر حکومتی افسران یا فوجی وغیرہ جو سرکاری فرائض کی بجا آوری کی غرض سے موضوع میں آئے ہیں ان کی ہر قسم کی سواری فراہم کرے اور ضرورت کی ہر وہ چیز جس کی انہیں ضرورت ہے وہ بھی رقم کے بدلے ادا کرے۔ اب یہ ذمہ داریاں ہیں جناب ہیڈ مین کی۔ اب یہ نمبردار بننا آسان نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نمبردار ہوں جی میں یہ ذمہ داریاں بھی اس کے ساتھ جڑی ہیں۔ کچھ دیہاتی علاقوں میں فوجی مشقوں کے سلسلے میں فوج کا قیام ہوتا ہے۔ فوجی افسران اپنے رہنے کا سارا پروگرام کلیکٹر کو گوش گزار کرتے ہیں کہ کلیکٹر صاحب ہمارے رہنے سہنے کا بندوبست کیجیے۔ اب کلیکٹر ضلع کا نگران ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، تو پھر کلیکٹر متعلقہ موضع کے نمبردار کو اس بات کی اطلاع کرتا ہے کہ اس کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان کی ہر ممکنہ مدد کرے اور ضرورت کی ہر چیز فراہم کرے۔ کلیکٹر کے حکم کو ماننا اب نمبردار کا یہ فرض ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جی نمبردار اس سے انکاری ہو جائے کہ بھائی سوری میں بیزی ہوں، میں مصروف ہوں، میں شہر سے باہر ہوں، میں فلانی جگہ ہوں۔ نہیں، ایسا وہ کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا فرض ہے کہ وہ فوری طور پر اس کے حکم کو مانے۔ اب ٹو اسسٹ ہے، پوائنٹ 9 کو دیکھیے، امداد کرنا۔ اب کسی بھی گاؤں کے اندر کسی بھی کام کی غرض سے کلیکٹر کو امداد فراہم کرنا نمبردار کا فرض ہے۔ اگر کلیکٹر نے فصلوں کا معائنہ کرنا ہو اور میوٹیشن تحریر کرنا ہو، سروے کرنا ہو، مثل حقیقت تیار کرنی ہو یا متعلقہ نمبردار کی محال میں لینڈ ریونیو سے ریلیونٹ کوئی بھی کام سر انجام دینا ہو، تو نمبردار کا فرض ہے کہ وہ کلیکٹر کی ہر طرح سے مدد کرے۔ اب وہ اسے جان نہیں چھوڑا سکتا، وہ کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ جناب میں یہاں پہ ہوں، میں وہاں پہ ہوں، لہٰذا میں نہیں مدد کر سکتا۔ وہ پابند ہے، وہ کلیکٹر کے ہر حکم کو ماننے کا پابند ہے۔ کلیکٹر اس کے ذمے جو کام لگائے گا وہ کام کرنے کا پابند ہوگا۔ اچھا، اب ایک سوال بہت مزے کا ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر اب وہ انکار کر دیتا ہے کہ بھائی سوری میں نہیں کرتا جی، جاؤ کر لو کیا کرنا ہے، جیسا کہ ہمارے افسران کرتے ہیں، یہ تحصیلدار فلانا یہ سب بلیک میل کرتے ہیں۔ بس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ اپنا کام احسن انداز میں کرے۔ اب اگر کوئی ان کو کہے، تحصیلدار کو یہ کہہ دے یا کلیکٹر کو یہ کہہ دے کہ بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں یہ ڈیوٹی اس وقت سر انجام نہیں دے سکتا، وہ انکاری ہو جاتا، صاف چٹا جواب ہے اس کا، بھائی اب کیا ہے آپ کے پاس ریمیڈی؟ اب امداد فراہم نہ کرنے پہ آپ سیکشن 187 پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس کو سزا کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جس پر کسی سرکاری ملازم کو اس کے فرائض منصبی کی انجام دہی میں مدد دینی ہو اور قانوناً واجب بھی ہو، اور اگر وہ مدد نہ کرے تو وہ شخص سزا کا مستجب ہوگا۔ اور وہ کس سیکشن کے تحت؟ پاکستان پینل کوڈ کے 187 کے تحت آپ اس کو پنشمنٹ
दिलवा सकते हैं। फिर से समझिए, अगर कोई नंबरदार है, अब ये नहीं है कि अभी वो उसके ऊपर असिस्ट करना उसका फ़र्ज़ था, वो नहीं कर रहा। अब वो कोई भी अपना जो उसके फ़राइज़ हैं, जो उसके ज़िम्मा हैं, उसके ज़िम्मे में है कि भाई ये काम उसने हर हाल में सरअंजाम देने ही देने हैं। अब वो अगर सरअंजाम नहीं देता है तो फिर आपके पास रेमेडी क्या है? तो फिर आपके पास रेमेडी मौजूद है पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 187 की। आप 187 के तहत उसको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं कि भाई तू काम ना कर ले, फिर मेरे पास तो ये रेमेडी मौजूद है। अब ये वो तमाम इख्तियारात हैं जो नंबरदार को हर हाल में सर अंजाम देने होते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़े थोड़े वाकिफ ज़रूर हो रहे होंगे कि आखिर नंबरदार क्या होता है, किस बला का नाम है नंबरदार। तो आज हम इंशाल्लाह इस 9 पॉइंट तक ही बात करेंगे ताकि आप बात को अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से अपने दिमाग में हमेशा के लिए इसको बिठा पाओ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बाकी के पॉइंट को डिस्कस करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आज हमारा टॉपिक इतना ही। अब आप को जो जितना हमने प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस किया है, आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन अगर उठता है नंबरदार से रेलिवेंट, उसकी अपॉइंटमेंट से रेलिवेंट, तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। आप बस क्वेश्चन उठाइए, इंशाल्लाह मैं आपको जस्टिफाई करूंगा। मैं आपको 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा को समझाने के लिए तैयार हूँ। आप क्वेश्चन करते जाइए, हम आपको पहले की तरह, हमेशा की तरह जस्टिफाई और आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन करना आधा इल्म है। जब आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी, बस हाँ लाते जाएंगे टीचर के डर से या रोब से। देखिए, वो टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी क्वेश्चन की किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसका फ़र्ज़ है इखलाकी कि वो उसको फिर से समझाए, और ना सिर्फ उसी अंदाज से समझाए बल्कि उसको बेहतर अंदाज में समझाए, तरीका बदल बदल के समझाए, ताकि आप आसानी के साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। टीचर की तो जिम्मेदारी है आपको हर हाल में समझाना, आपको समझा के भेजना। लेकिन जब अगर बच्चों आप ही इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप ही बस कहेंगे चलें ठीक है जी, बस समझ में आ गई, ठीक है जी, वाह जी वाह, और आप घर चले जाएंगे, तो फिर कौन जिम्मेदार है? तो आप भी थोड़ा सा सबूत दें कि आप बातों को समझने के लिए आए हैं। तो जब आप बातों को समझेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, तो मेरे ख्याल से बेहतर अंदाज में आप सीखते चले जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नंबरदार। अब नंबरदार मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह अपॉइंट किया जाता है, किस तरह रूल 17 को सामने रखा जाता है। और इसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। अभी तो हमने ये 9 या 10 डिस्कस किए हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी की जो इसकी रहती हैं पॉइंट्स कुछ रहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो आज हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह हम इसकी बाकी की जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। और फिर एक क्वेश्चन है कि देखिए, अब हमने तो जान लिया कि इसको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसको बरतरफ कैसे किया जाएगा, डिसमिसल कैसे होगा। तो इंशाल्लाह डिसमिसल कैसे किया जाएगा इसको भी हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। इसकी एक बाकायदा पूरी वीडियो बनाएंगे, हम पूरी वीडियो पर आप बात करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट नंबरदार के हवाले से अच्छे से क्लियर हो सके। जब आप समझ लेंगे, जान लेंगे नंबरदार किस बला का नाम है, किस तरह अपॉइंट किया जाता है, किस तरह उसको बरतरफ किया जाता है, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, और अगर ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करा तो क्या आपके पास रेमेडी है, पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 187 के तहत किस तरह आप उसको सज़ा करवा सकते हैं, तब ही आप उसको क्लेम कर सकेंगे और तभी आप उसे कान से पकड़ के काम लेने के हकदार होंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा उसके इख्तियारात क्या हैं, उसके काम क्या हैं, तो आप काम क्या लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अपना ख्याल रखेंगे और मेरी इस वीडियो को ज़रूर सुनेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अगर हो सके तो मेरे इस
ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.